دین سیکھنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء دین اور بزرگان دین کی خدمت میں بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے اسلامی تعلیمات سیکھے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور مسلمانوں کی اکثریت ایسا کرتی بھی ہے۔ کوئی کسی عالم دین کی خدمت میں بیٹھتا ہے، کوئی کسی پیر کا مرید ہو جاتا ہے کہ مرید بننے کے بعد اس پیر صاحب سے دین کی تعلیم حاصل کرے گا اور پیر صاحب کی ہدایات کے مطابق دین پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ تو پیر بنانے کا جو مقصد ہوتا ہے، کسی کا مرید ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادات میں ہماری رہنمائی کرے، ہمیں یہ بتائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کس طریقے سے اختیار کرنے ہیں اور کس طرح اللہ رب العالمین کے مقربین میں شامل ہونا ہے۔ تو جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ پیر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دینی معاملات میں ہماری رہنمائی کرے، تو پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے، پیر کا انتخاب ہم کیسے کریں۔ تو اس بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے ہمیں بتا دیا، ہماری رہنمائی فرمائی کہ پیر کے اندر ہم نے کون کون سی علامات دیکھنی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ان کے مرید ہو سکتے ہیں۔ جب یہ علامات اس پیر کے اندر پائی جائیں تو ہم بلا خوف ان کے مرید ہو جائیں۔ 4 علامات امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں بیان فرمائی ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں، جب کسی شخص کا مرید بننے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ وہ صحیح العقیدہ ہے تو اس کے مرید ہو جاؤ۔ صحیح عقیدے سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کرتا، کوئی توہین آمیز جملہ تو نہیں کہتا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، شان رسالت کو کم کرنے کی کوشش تو نہیں کرتا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں عیب تو تلاش نہیں کرتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے گن گاتا ہے یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عیب بیان کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھتا ہے یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہو، صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا کہتا ہو یا اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہو، توہین کرتا ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کو برا کہتا ہے یا اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایسا شخص پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح اور دیگر معاملات میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ اگر درست ہے تو پھر اس کے اندر پیر بننے کی ایک صفت موجود ہے۔ اسی طرح ہم دوسری صفت دیکھیں گے، فرمایا امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ نے کہ دوسری صفت یہ دیکھو کہ اس کا سلسلہ بیعت متصل ہے یا نہیں، یعنی وہ جس کا مرید ہے آگے وہ کسی بڑے بزرگ کا مرید، اس سے آگے وہ مرید رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ بیعت کا سلسلہ متصل ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شخص خود ہی پیر بن کر بیٹھ گیا ہو، اس کو کسی نے خلافت بھی نہیں دی، اجازت بھی نہیں دی، اپنے طور پر ہی پیر بن کے اور مرید کرنا شروع کر دیے ہوں۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو اس کا مرید بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک کسی شخص کو بزرگوں سے فیض نہ ملے، بزرگوں کی اجازت اس کو حاصل نہ ہو، تو اس وقت تک اس کو مرید کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر وہ کسی کو مرید کرے گا تو اس کا فیض بھی آگے نہیں پہنچے گا۔ وہ جب خود وہ دھوکہ دے رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کسی کا مرید نہیں یا کسی سے اجازت نہیں، وہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے اور مرید کر رہا ہے، تو جو خود دھوکہ دینے والا ہوگا اس کا فیض لوگوں کو کیسے پہنچے گا۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو پیر کے اندر دیکھنی ہے۔ اس کے بعد تیسری صفت امام اہل سنت فاضل بریلی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص علانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، یعنی لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی ایسا پیر ہے جو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے تو اس کا مرید ہرگز نہیں ہو سکتے۔ علانیہ گناہ سے مراد کیا ہے؟ وہ نمازیں چھوڑنے والا ہو، بیٹھا رہتا ہو، نماز کا وقت نماز نہ پڑھے، وہ داڑھی منڈا ہو، اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، وہ مہندی لگواتا ہو ہاتھ پاؤں کے اوپر، عورتوں جیسے کپڑے پہنتا ہو، یا معاذ اللہ عورتوں کی طرح وہ ڈانس کرتا ہو، ناچتا ہو، یا عورتوں کی محفل میں بیٹھتا ہو، عورتوں کو سینے لگاتا ہو۔ کئی ایسے پیر دیکھے ہیں کہ جو عورتوں کو جناب وہ سینے لگا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ علانیہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو،
اس کی تنہائی کا کیا معاملہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اگر کسی شخص کے اندر ایسی کوئی بات موجود ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر ایسے شخص کا ہرگز مرید نہیں ہوا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص پیر ہونے کا دعویٰ کرے، بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرے، علماء دین کو برا بھلا کہے، علماء دین کے خلاف اگر وہ کوئی بات کہے تو یہ بھی علانیہ گناہ ہے۔ تو ایسے شخص کبھی مرید نہیں ہو سکتے کہ جو علماء دین اور بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہو۔ اس کے بعد چوتھی صفت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جو بیان فرمائی ہے کہ ایک پیر کے اندر تم نے تلاش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ خود اپنے مسائل حل کر سکے، اس کو ان مسائل کے حل کے لیے لوگوں کے پاس نہ جانا پڑے، بلکہ اتنی معلومات اس کے پاس ہوں کہ وہ کتابوں سے دیکھ کر اپنے مسئلے کو حل کر لے۔ اس نے اتنا مطالعہ کیا ہو، اس نے اتنی کتابیں پڑھی ہوں، علماء کی صحبت میں بیٹھا ہو کہ اگر کوئی مسئلہ اس کو درپیش ہو یا تو اس کے ذہن میں ہو وہ مسئلہ، یا پھر وہ کتاب سے دیکھ کر اس مسئلے کو حل کر سکے۔ اگر اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنی معلومات نہیں ہے، تو پھر وہ پیر ہونے کا اہل نہیں ہے، کیونکہ جو دین کو نہیں سمجھ سکتا، جو خود دین کی تعلیمات کو نہیں جانتا، وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا، دوسروں کو کیا سکھائے گا۔ تو یہ چار صفات پیر کے حوالے سے امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کے اندر بیان کی ہیں۔ ان کو چار شرائط بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چار شرائط ہیں ایک پیر کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت متصل ہو، ملا ہوا ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن یعنی علانیہ لوگوں کے سامنے گناہ کرنے والا نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس زندگی گزارنے کا بنیادی ضروری علم ہو۔ جس کے اندر یہ چاروں شرائط موجود ہیں اس کے مرید ہو جائیں تو انشاءاللہ فیض بھی حاصل ہوگا، صحبت میں رہیں گے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا، عبادت کرنے کا ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا۔ اور جب کسی کے اندر خود یہ صفات موجود نہیں ہوں گی تو وہ اپنے مریدوں کی کیا تربیت کرے گا، اپنے مریدوں کو وہ کیا سمجھائے گا۔ جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو اپنے مریدوں کو کیا واعظ و نصیحت کرے گا۔ جب اس کا اپنا عمل نہیں ہوگا تو اپنے مریدوں کو کیا وہ عمل کی تلقین کرے گا۔ جب اس کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ اپنے مریدوں کا عقیدہ کیسے درست کرے گا، ان کو کیسے سمجھائے گا۔ تو اس لیے خدارہ پیر بنانے کے معاملے میں اس طرف ضرور توجہ کریں، غور کریں کہ یہ جو ہم کسی کو پیر بناتے ہیں، کسی کا مرید ہوتے ہیں، یہ در حقیقت دینی معاملات میں رہنما کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ یہ دینی معاملات میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ آج کل پیر بنانے کا مقصد ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جناب کسی کو پیر بنائیں گے، ہمارے کاروبار میں روزی ہو جائے گی، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی، ہم پریشانیوں سے بچ جائیں گے، پیر صاحب تعویذ دیں گے، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ آج کسی کا بھی مرید ہوتے ہیں تو یہ سوچ ذہن میں ہوتی ہے، اکثریت کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ فلاں کے مرید ہو جاؤ بڑا فائدہ ہوگا، میں فلاں کا مرید ہوا کاروبار میں برکت ہو گئی، میں فلاں کا مرید ہوا پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ یہ ذہن لوگوں کا بن چکا ہے۔ حالانکہ مرید ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کاروبار میں برکت ہو جائے، گھر میں برکت ہو جائے، اگرچہ یہ بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن یہ ثانوی درجے میں ہیں۔ اصل جو پیر کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیر اپنے مرید کے دل میں عبادت کا شوق پیدا کر دیتا ہے، پیر اپنے مرید کے عقیدے کی اصلاح کر دیتا ہے، پیر اپنے مرید کو ضروری علم دے دیتا ہے جس سے اس کا مرید ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو دینی معاملات میں احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دنیا کو اور آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔